یہ ایک کہانی ہے جو سوچنے کے لیے ہے، جو ہمارے آج کے حال کے بارے میں سچ بتاتی ہے۔ ایک راجا تھا جو بہت شاندار اور پاکیزہ تھا۔ اس کے پاس روحانی اور دنیاوی طاقت دونوں تھی۔ ایک دن وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ اس نے غلام لڑکی کو دیکھا اور اس کی روح اس کی خدمتگار بن گئی۔ اس کا پرانا دل ایک نئے پرندے کی طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے بنا کسی سوال کے لڑکی کے لیے قیمت ادا کی، لیکن جب اس نے یہ سودا کیا تو تقدیر اور بیماری نے لڑکی کو گھیر لیا۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی نے کھچر کے لیے زین خریدی، لیکن بھیڑیا اسے بھگا لے گئے۔ راجا نے ہر طرف سے شفا دینے والے بلائے اور کہا، ہماری زندگی اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری زندگی تب تک ختم ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو، کیونکہ وہ میری روح کا نور ہے۔ جو اسے ٹھیک کرے گا اسے اتنا خزانہ ملے گا کہ وہ کبھی بیچ نہ سکے۔ سارے طبیوں اور حکیموں نے کہا، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے اور ہر جگہ سے صلاح لیں گے۔ دنیا کے دکھ کے لیے مسیح کون ہے؟ ہر زخم کا مرہم کہاں ہے؟ لیکن وہ اپنے غرور میں اگر خدا نے چاہا کہنا بھول گئے، یعنی انشاءاللہ۔ اس طرح خدا نے ان کے ذریعے انسان کی بے تمیزی ظاہر کی۔ یہ دل کے اندر کا بھولنا تھا، صرف زبان کا نہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن ان کی روح اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جتنا زیادہ یہ لوگ دعویٰ یا علاج دیتے، لڑکی اتنی ہی زیادہ تکلیف میں لگتی۔ وہ لڑکی بال سے بھی پتلی ہو گئی۔ راجا خون کے آنسو رویا۔ جو دوائیاں دی گئیں انہوں نے اسے اور بیمار کیا۔ تیل نے اسے اور سکھا دیا، پھلوں نے اس کے قبض کو اور برا کیا، اور پانی نے جیسے آگ کو بھڑکایا۔ ہر دن ایک ناکام علاج کے بعد راجا ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا اور محراب میں اپنے ڈر اور آنسو کے ساتھ دعا کی۔ جب وہ بے ہوشی کے عالم سے جاگا، اس نے خدا سے دعا کی، اے وہ جو سب سے چھوٹا تحفہ بھی ساری دنیا ہے، تیری رہسیہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم بھٹک جاتے ہیں تو ہماری پناہ ہے۔ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے راز جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے بتاؤ۔ جب اس نے اپنے دل سے چیخ نکالی تو رحمت کا سمندر ابھرا اور اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک بزرگ آدمی دکھا جس کی آواز گہری تھی۔ اس نے کہا، اے نیک راجا، تیری دعا قبول ہوئی۔ کل ہم تیرا مددگار بھیجیں گے، اس پر بھروسہ کرو۔ وہ شفا کا ماہر ہے، اس کا کلام سچ ہے اور اس کی طاقت خدا کی ہے۔ اگلے دن جب وہ آدمی آیا، راجا نے واچ ٹاور سے اسے دیکھا۔ وہ ایک تارے کی طرح چمکتا تھا، جیسے ایک نئی دنیا کا نور۔ راجا خود اس کا استقبال کرنے گیا اور دونوں کے دل ایک ہو گئے، جیسے سمندر کے دو تیراک۔ راجا نے اسے گلے لگایا اور اس کے ہاتھ اور ماتھے چوما۔ اس نے اس کے گھر اور خاندان کے بارے میں پوچھا، پھر اسے اپنے محل میں لے گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبر نے اسے یہ خزانہ دیا۔ وہ شفا دینے والا خدا کا نور تھا جو ہر تکلیف سے حفاظت کرتا ہے۔ صبر خوشی اور سکون کی کنجی ہے۔ شفا دینے والے نے لڑکی کے نبض دیکھا اور اس کی بیماری کا سبب سمجھا۔ جو دوائیاں پہلے دی گئی تھیں وہ لعنت کی طرح تھی، اس کی طاقت کو ختم کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کا درد دل سے تھا، نہ کہ جسم سے۔ اس نے یہ راز راجا سے چھپایا۔ اس کا درد محبت سے تھا، کیونکہ عاشق کا دل ٹوٹنے سے زیادہ اور کوئی بیماری درد نہیں دے سکتی۔ شفا دینے والے نے کہا، محبت چاہے الہی ہو یا دنیاوی، آخر میں ہمیں اوپر لے جاتی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ تیرے رشتہ دار کون ہیں؟ اس نے اس کے دوستوں اور جگہ کے بارے میں پوچھا۔ اس کی نبض پر غور کیا۔ جب اس نے سمرقند کا نام لیا، اس کی نبض تیز چلی۔ وہ ایک سونار سے محبت کرتی تھی۔ شفا دینے والے نے کہا،
میں نے تیری بیماری سمجھ لی، میں تجھے شفا دوں گا۔ اس نے لڑکی کو تسلی دی اور راجا کو کہا کہ سمرقند سے اس سونار کو بلایا جائے۔ راجا نے 2 عقلمند آدمی بھیجے جو سونار کو شاہی لباس اور خزانے دے کر لائے۔ سونار خوشی سے آ گیا، یہ نہیں جانتا تھا کہ راجا اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ راجا نے سونار کا شاندار استقبال کیا اور اس لڑکی سے سونار کی شادی کر دی۔ پہلے 6 مہینے لڑکی ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر شفا دینے والے نے سونار کو زہر دیا۔ وہ بیمار اور بدصورت ہو گیا اور لڑکی کی محبت ختم ہو گئی۔ محبت جو صرف چہرے پر ہوتی ہے وہ سچ نہیں۔ سونار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی موت ہو گئی۔ لڑکی اب محبت کے درد سے آزاد تھی۔ شفا دینے والے نے کہا کہ یہ خدا کا حکم تھا، جو زندگی دیتا ہے وہ موت بھی دے سکتا ہے۔ اس نے راجا کو سمجھایا کہ یہ کام نفس یا حرص کے لیے نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تھا۔ لڑکی کی محبت ایک ایسی چیز سے تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ شفا دینے والے نے کہا، اسی سے محبت کرو جو ہمیشہ ہے، جس کا چہرہ پیغمبروں کو اپنے مقصد دیتا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ محبت اور صبر ہی شفا ہے، اور جو خدا کے راستے پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ سکون پاتا ہے۔